ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید صاحب، بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ۔ سعدیہ صاحبہ، منم ظفر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی حکومت لولی لنگڑی، فنڈز کھا گئے نالوں کے، 7 کروڑ روپے کہاں گئے، چائنا کٹنگ کی نظر ہو گئے نالے، یہ سب تمام تر سوالات کے جواب آپ دینا پسند کریں گی؟ 7 کروڑ ویسے کہاں گئے نالوں کی صفائی کے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں منم ظفر صاحب کو سن رہی تھی، بہت اچھی انہوں نے تقریر کی۔ اب گراؤنڈ ریالٹی پہ آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر نالے صاف نہیں تھے، جیسے کہ کل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے نا گجر نالہ، اس پہ میئر کراچی نے دورہ کیا تھا، اچھا وہ بالکل صاف تھا اور اس میں پانی کا فلو جاری تھا۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی کی لوکل گورنمنٹ تھی، کے ایم سی تھی، وہ نالوں کی صفائی کے پیسے کھا گئی، اگر ہم نالوں کی صفائی کے پیسے کھا گئے تو 5 سے 6 گھنٹے میں شہر سے پانی اترا تھا، تو وہ کیسے اترا تھا؟ کیا منم ظفر صاحب نے اتارا تھا وہ پانی؟ نہیں، یا وہ آج بھی جہانگیر روڈ پہ پانی کھڑا ہے، آج بھی جہانگیر روڈ پہ پانی کھڑا ہے، آج بھی سبزی منڈی پہ پانی کھڑا ہے، آج بھی سبزی منڈی اور جہانگیر روڈ پہ پانی کھڑا ہے اس وقت۔ منم ظفر صاحب، سعدیہ جاوید صاحبہ کی بات سن لیتے ہیں، پھر اس کی بعد آپ کی جانب بھی آئیں گے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بات اور سچویشن سمجھ آ سکے۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے خود انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام ٹاؤنز ان کے پاس ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ٹاؤنز میں آپ گاڑیاں نہیں ڈال سکتے۔ میرا خیال سے آپ کو یاد ہوگا، آپ کے ساتھ میں نے شو کیا تھا جب میں نے یہ کہا تھا کہ ٹاؤنز نے کھدائی کی ہے، سوئی سدرن گیس سے پیسہ لیا ہے، 31 جولائی آخری تاریخ تھی وہ کھدائی کر کے روڈوں کو سیدھا کرنے کی۔ آج ہم کس تاریخ پہ کھڑے؟ آج ہم 22 اگست پہ کھڑے ہیں، وہ روڈیں نہیں بند ہوئی، وہ کھدائی نہیں بند ہوئی۔ سعدیہ صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت یہیں سے پوچھ لیتے ہیں۔ منم صاحب، سعدیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سڑکیں نہیں بنی، وہ سڑکیں بنی ہیں، واقعی نہیں بنی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ٹاؤن نے کھدائی نہیں کری، یہ کریکشن کر لیں۔ سوئی سدرن گیس اپنی 35 سال 40 سال پرانی لائنیں تبدیل کر رہی ہے، اس نے پہلے ٹائم دیا، نہیں پہلی بات سن لیجئے، اس نے ٹائم دیا 31 جولائی ٹائم دیا، اس کو بڑھا کر 30 ستمبر کر دیا۔ یہ ساری کورسپونڈنگ ہماری ان کے ساتھ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، ہم پوری طرح پرسو کر رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی طرح کہ جو فنڈ کھا جائیں، جو لوگوں کا کام نہ کریں، ہماری پوری کورسپونڈنگ موجود ہے۔ جی پلیز سوئی سدرن گیس کے ساتھ جب وہ گو ایڈ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ گلیوں کے اندر پیور بلاک بھی لگیں گے، سڑکوں کے اوپر ترکاری بھی ہوگی۔ جی دیکھیں، جو مین شاہراہیں، جو مین نالے کراچی کے جو کے ایم سی کے انڈر تھے، وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میں دعوے سے کہتی ہوں، اے آر وائی کی ٹیم کو کہتی ہوں کہ وہ کیمرہ لے کے شہر میں نکلے کہ جو کراچی کی مین آرٹریز تھیں جو کے ایم سی کے انڈر ہے، وہ تمام سڑکیں کھلی ہیں، اس میں کہیں پانی موجود نہیں ہے۔ منم ظفر صاحب کوئی بھی بات کریں، ایم کیو ایم کوئی بھی بات کرے، یہ آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے، آپ کا کیمرہ سب سے بڑا منصف ہو سکتا ہے۔ آپ شہر میں نکلے، لوگ کہتے ہیں شاہراہ فیصل کراچی نہیں ہے، بالکل شاہراہ فیصل کراچی نہیں ہے، لیکن سعدیہ جاوید صاحب دیکھیے، آپ دونوں اس شہر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اب سولوشن کی طرف چلتے ہیں نا، واٹ از دا سولوشن رائٹ ناؤ؟ دیکھیں سولوشن، ہم تو ایک تو پہلی بات یہ کہ ہم نے یہ نہیں کلیم کیا، کراچی کا میئر 33% شہر کی اتھارٹی رکھتا ہے۔ اس دن جس دن بارش ہوئی تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم فیصل کنٹونمنٹ کا پانی نہیں نکالیں گے یا باقی 6 کنٹونمنٹس کا پانی نہیں نکالیں گے۔ سندھ گورنمنٹ ہر جگہ، کے ایم سی کا میئر ہر جگہ موجود تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی ٹاؤن میں ہماری ذمہ داری ہے، شاہراہیں اگر بھر گئی ہیں تو ہمارا کیا، ہمارے تھوڑی ناظم ہے یا ہمارا میئر تھوڑی، ہم بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ شاہراہ فیصل کی جوڈکشن میئر کراچی کے انڈر نہیں ہے، لیکن شاہراہ فیصل کو کلیئر، یا وہ کیونکہ وہ کراچی کی مین آرٹری ہے، میٹروپول سے لے کر گگر پھاٹک تک شاہراہ فیصل رات کو 12 بجے کھول دی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جس دن بارش ہوئی، ایک تو پہلی بات یہ کہ
वो कोई अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी। 245 मिलीमीटर रिकॉर्डेड बारिश थी, जिसके लिए पाकिस्तान का कोई शहर, कोई किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अगर इतनी बारिश चंद 2 घंटे में हो जाए। जो लोग दावा करते हैं कि 2020 में भी कराची डूबा था और आपने यही बातें की थी, नहीं, 2020 में जब बारिश, 1 मिनट, 2020 में जब बारिश हुई थी तो सिर्फ कराची के साउथ में बारिश हुई थी। जब अभी 2025 में 2 दिन पहले बारिश हुई है तो पूरे कराची में एक वक्त में एक रफ्तार से बारिश हुई है और उसको कंट्रोल किया गया है। 6-7 घंटे में कराची की मेन शाहराहें खोल दी गई। बिल्कुल, मेन शाहराहें खोल दी गई थी। ठीक है सादिया जावेद साहिबा, बेसिकली देखिए हमारा बुनियादी मकसद यही है कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं। मुनम जफर साहब, आपके ख्याल में अब ये इस सारे मामले का हल क्या है? अच्छा, ये मुझे बताएं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद कब होगा? वफाकी हुकूमत का पार्ट ये लोग हैं, सदर इनके हैं माशाल्लाह से, सेनेट चेयरमैन इनके हैं, 2 सूबाई हुकूमतें इनकी हैं, यानी सारे आप मजे लें, सारी आप मुराद लें, लेकिन आप ये कहें कि नहीं ये काम तो भाई आप करवा लीजिए ना। इस शहर का एक मेयर होना चाहिए, हम भी ये बात कहते हैं। क्यों 6 कंटोनमेंट हैं, क्यों केपीटी एरिया अलग है, तो भाई करवाए ना। मेरा सवाल तो ये है कि ये वफाकी हुकूमत का पार्ट हैं, सदर मुमलिकत इनके हैं माशाल्लाह से, 2 सूबाई हुकूमतें हैं, सेनेट चेयरमैन हैं, तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? क्यों कराची को उसका जायज हक नहीं मिलता? और मैं ये बात कहूंगा कि अभी आप चलिए जहांगीर रोड मरकजी शाहरा है, सब्जी मंडी और इसी तरह लियारी तो इनका टाउन है ना, किमाड़ी टाउन, चलिए देख लीजिए जो पानी की सूरत हाल है इस वक्त भी शहर के अंदर। और पहले दिन जो बारिश हुई थी, पहले दिन बारिश जो पहला स्पेल आया वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आया, जो 70 और कम से कम जो बारिश हुई है 75 mm हुई है, और ज्यादा से ज्यादा बारिश जो हुई है वो 170 mm बारिश हुई है, और टोटल मिलाकर 245 mm बारिश हुई है 3 दिनों के अंदर, जिससे ये शहर की सूरत पैदा हुई। कल तो बहुत कम बारिश हुई है, कल तो बहुत कम बारिश हुई है। अच्छा मुनम साहब, सवाल बेसिकली शाइस्ता का आपसे ये था कि अब इक़दामात हम सोल्यूशन की तरफ आना चाह रहे हैं, हम यही ब्लेम गेम, यही इल्जाम तराशियां अवॉइड करना चाह रहे हैं। 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, 4 हम सब ने एक पेज पर आके शहर के मसाइल हल करना है, तो हम यही जो ब्लेम गेम चल रही है इसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं। आपके पास क्या हल है सिचुएशन का? नहीं, ब्लेम गेम नहीं है, ये रियलिटी है शहर की। 18 साल से बरसर इक़्तिदार हैं। अच्छा। ये अपने टाउन्स को भी इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। हमें बताएं ना, प्रोविंशियल फाइनेंस, अरे भैया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं हुआ पिछले 17 साल से? ये बताइए, हमें जवाब दीजिए। क्यों जो है 18वीं तरमीम के बाद आप इख्तियार डेवोल्यूशन ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं है? कचरा उठाने की जिम्मेदारी इनके पास, वाटर एंड सीवरेज इनके पास, तो भाई टाउन के पास क्या है ये जरा बताइए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इनके पास, इमारतें गिर रही हैं, परसों भी एक जो है वो बिल्डिंग गिरी, 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी, इसी तरह जो है वो 1 महीने पहले भी गिरी थी। तो भाई सारे इख्तियारात आपके पास हैं। ये लूली लंगड़ी आपने बल्दिया दी है जिसको फंड देने के लिए आप तैयार नहीं है। चले आप फंड ना दें, आप इख्तियार तो दें, कम से कम वाटर एंड सीवरेज का इख्तियार दें, कोई कोऑर्डिनेशन पैदा कर लें, वो भी आप करने के लिए तैयार नहीं। कचरा उठाना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी, अंडर पासिस भरे हुए पानी से। शहर का कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है किसी जिसकी डेडलाइन हो, रेड लाइन खोद के डाल दिया शहर की मरकजी शाहरा, 26 किलोमीटर। आप मुझे बताएं शहर ठीक है, आपकी बात वजह के इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बहाली है वो हंगामी बुनियादों पर उसकी जरूरत है। सादिया जावेद साहिबा, जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, क्या PTI है, क्या एक अम्ब्रेला तले आप सब इकट्ठे होकर हंगामी बुनियादों पर बैठने की आप नहीं समझती कि जरूरत है? क्योंकि आवाम को बेसिकली रिलीफ की जरूरत है, आवाम को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, आवाम को एक महफूज शेल्टर चाहिए, एक अच्छा शहर चाहिए टू लिव। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, इसकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी शहर की पॉपुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को
تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام بزنس کمیونٹی کو جو اس شہر میں سٹیک رکھتے ہیں ان کو مل بیٹھ کر ساتھ بیٹھنا چاہیے. جو یہ بار بار چیخ کے وہ ٹرانسفارمیشن پلان وہ پرائم منسٹر جو اس وقت جو سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے، وہ جو کراچی کے لیے انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے وہ کوئی پورے نہیں تھے. یہ ان کے اتحادی تھے، ان کو ان کی پارٹی سے پوچھنا چاہیے. اچھا، دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جو یہ ان کی گود میں بیٹھے تھے کے پی کے کی حکومت کے پی کے کی حکومت میں یہ ان کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے ساتھ تھے. آپ فیڈرل گورنمنٹ میں آپ ان کے ساتھ کریکشن کر لیجیے آپ ذرا کریکشن کر لیجیے آپ. اچھا، اس کے بعد کراچی کو بالکل، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ جی کراچی کے میئر مرتضیٰ وہاب نے کوئی کام نہیں کیا، ہم سڑکوں پہ تھے اور کوئی سڑکوں میں نہیں تھا. ARY فوٹیجز نکالے کہ کون سڑکوں پہ تھا، کون اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا. یہ مجھے منم ظفر صاحب کا جو دعویٰ ہے نا وہ ٹی وی کو چاہیے وہ صحیح کرے. باقی جہاں تک بات ہے کہ ہاں بالکل انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے، کراچی کی سڑکوں کو نقصان ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میٹ آفس نے 23 اگست تک کہا ہے کہ بارش کا اسپیل جاری رہے گا. جیسے ہی بارش کا اسپیل ختم ہوگا کراچی کی سڑکوں پہ کام شروع کر دیا جائے گا. میرے پاس تصویریں موجود ہیں کہ کراچی میں جن جگہوں پر بڑے گڑھے یا گھٹے ہو گئے ہیں روڈوں پہ، وہاں گارا اور مٹی ڈالنا شروع کر دی گئی ہے تاکہ ٹریفک کے فلو کو سموتھ بنایا جا سکے. دیکھیں، چیخ کر میں بھی باتیں کر سکتی ہوں. اس شہر میں، اس شہر کی تباہی کی ذمہ دار جماعت اسلامی ہے. جب نعمت اللہ خان صاحب اس شہر کے میئر بنے، انہوں نے اس شہر کو کمرشلائزیشن کا تحفہ دیا، اور مصطفیٰ کمال جب اس شہر کے میئر بنے تو انہوں نے سعدیہ جاوید صاحبہ ماضی کی بات چھوڑ دیں، اب حال پر ہم بات کر رہے ہیں نا. چلے میں تو بالکل حال ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا سعدیہ صاحبہ، آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. منم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تنقید برائے تنقید بالکل ہمارا مقصد نہیں ہے، حل کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہنگامی بنیادوں پر کس کس سیکٹر میں کام کی ضرورت ہے فوری طور پر؟ اچھا بھائی دیکھیں، ایک بات دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کہیں سب بچے بن جائیں، آگے بڑھنا ہے، تو بھائی پیچھے کیا ہوا بات تو کریں گے نا. ہم بات بھی نہ کریں پیچھے. میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، آپ سے میں یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ حال میں بس اس وقت حال بتا دیں کیا ہے. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو ورلڈ بینک نے، جس کی 2017 کے اندر فیزیبلٹی بنائی تھی کہ کراچی کو 10 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اس وقت ڈالر کی قیمت 105 روپے تھی، اور کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے، اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. یہ ساری پارٹیاں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب کو آن بورڈ لیا جائے جن کا شہر کے اندر اسٹیک ہے. اسی طرح کاروباری برادری کو آن بورڈ لیا جائے، سب کو آن بورڈ لے کر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل درآمد کریں، کراچی کو اس کا جائز حق دیں. اسی طرح جو کراچی کے ٹاؤن ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، ان کو ڈیو جو ہے فنڈ دیے جائیں، جو فنڈ ان کی ضرورت ہے. آپ ایک پیسہ فنڈ نہیں دیں گے، اس کے نتیجے میں آپ چاہیں کہ ترقیاتی کام ہو، ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست میں اور کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ کم از کم آپ یہ کریں کہ جو پروجیکٹ کراچی میں چل رہے ہیں ان کا یہ بتا دیں کہ ان کی ڈیڈ لائن کیا ہے، یہ کب ختم ہوں گے. خاص طور پہ میں ریڈ لائن کا تذکرہ کروں گا، کریم آباد انڈر پاس کا تذکرہ کروں گا، کہ آپ کچھ نہیں چلیں ان 2 پروجیکٹ کا بتا دیں کہ کب یہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے، تاکہ کراچی کے لوگوں کو کچھ تو کراچی کے لوگوں کے جو زخم ہے ان پر مرہم رکھی جا سکے. زخم پر مرہم رکھیں. سعدیہ جاوید صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی میں بالکل بات کرنا چاہوں گی کہ میں یہ بار بار بات کر رہی ہوں کہ کراچی کا میئر 33% شہر کی اتھارٹی رکھتا ہے. باقی اس شہر میں جو فیڈرل ادارے جیسے کہ 6 کنٹونمنٹس، KPT، سول ایویشن، پاکستان ریلوے کے سٹیک موجود ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو اس معاملے پر بھی دیکھنا چاہیے، ان اداروں کو بھی پابند کرنا چاہیے، ان کو انڈر ون امبریلا فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لائے، تاکہ وہ اس شہر میں اس شہر کی فیسلٹیز کو تو استعمال کرتے ہیں، اس شہر کے انفراسٹرکچر کو تو استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے، ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے، تو وہاں ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے
फेडरल गवर्नमेंट को, लोग बातें बहुत करते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल जो हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक हम कराची के लिए काम कर रहे हैं। कराची को पानी का सब रोना रोते हैं कि कराची को किसी ने पानी नहीं दिया। हब डैम से कनाल को, नई कनाल को जो है वो कराची में ऐड किया गया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐड किया है। जो पुरानी कनाल है उस पे रिहैबिलिटेशन का काम हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट को खत लिखा जा रहा है कि कराची का हब डैम से पानी का कोटा बढ़ाया जाए। ऐसे K4 मंसूबे के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट ने इस बजट में फंडिंग रखी है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए मैं आपके चैनल के से अपील। ठीक है, सादिया जावेद साहिबा और मुनम जफर साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।